اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ صدق اللہ العظیم۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج ہم سورہ اخلاص کی فضائل جانتے ہیں۔ روزانہ 200 مرتبہ بوضو پڑھنے سے 9 فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ اگر کوئی شخص 200 بار پڑھنے کا معمول بنا لے تو اس کو 200 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یعنی اگر وہ 200 بار پڑھنے کا معمول بنا لے تو اس کے 200 سال کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اور اگر 9 فائدے جاننا چاہتے ہیں تو کچھ اس طرح سے ہیں کہ پہلے نمبر پر اللہ رب العزت 300 غضب کے دروازے بند کر دے گا، مثلاً دشمنی، قرض، فتنہ وغیرہ۔ اس کے بعد 300 دروازے رحمت کے کھول دے گا، یعنی جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے راضی ہو جائے گا، جب ہم نیک اعمال کرنا شروع کر دیں گے اور ہمارا دل نیک اعمال میں لگنا شروع ہو جائے گا تو اللہ پاک کیا کرے گا کہ اس کے لیے 300 دروازے رحمت کے کھول دیے جائیں گے۔ یعنی مفہوم کچھ یوں ہے کہ 30 دروازے رزق کے کھولے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ غیب سے رزق دے گا اور بارش کی طرح اس بندے پر رزق برسائے گا اور بغیر مشقت کے روزی دے گا، یعنی انتہائی آسان رزق جس میں زیادہ محنت نہ کرنی پڑے۔ یہ اس کی کرم نوازی ہے کہ وہ اپنے بندے کو جیسے چاہے نوازے۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک اپنے علم سے علم دے گا، یعنی اس کے پڑھنے سے 30 مرتبہ قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ہوگا۔ 50 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک جنت میں اس کے لیے 20 بنگلے تیار کرائے گا جو کہ یاقوت، مرجان، زمرد کے بنے ہوئے ہوں گے۔ دوستو دیکھیں، ایک چھوٹے سے عمل کے اتنے فائدے، یہ کوئی مشکل کام تو نہیں ہے۔ اس کو پڑھنے سے زیادہ 10 منٹ لگ جائیں گے اور کم از کم 5 منٹ لگ سکتے ہیں۔ پیارے دوستو، کیا یہ سودا مہنگا ہے اپنی عاقبت کو سنوارنے کا؟ اور آگے بھی سنیے، ہر بنگلے کے 70,000 دروازے ہوں گے۔ اس کے علاوہ 2000 رکعت نماز نفل پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ جب بندہ مرے گا تو جنازے میں 1,10,000 فرشتے شریک ہوں گے اس کے جنازے میں۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے اپنے بندے کے لیے لوٹ سیل لگائی ہوئی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کے لیے، یعنی دنیا میں تو لوٹ سیل لگتی ہے، لیکن اللہ نے روز اول سے لے کر روز آخرت تک اللہ تعالیٰ کے لیے لوٹ سیل لگائی ہوئی ہے کہ جو بندہ اس کی بارگاہ میں جائے اور نیک عمل کرے تو اس کا ثواب پائے گا انشاءاللہ۔ اگر اب بھی ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے تو یہ ہماری بدبختی ہوگی۔ اتنا چھوٹا عمل اور کام اتنا بڑا، کون نہیں چاہے گا کہ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے تابعدار بندے بن جائیں اور اس کے کلموں کی تعمیل کریں تاکہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو۔ آمین۔ اللہ بے نیاز ہے، اپنے صبر سے صبر اور اپنی سمجھ سے سمجھ دے گا۔ گھر میں داخل ہوتے وقت اگر پہلے سلام کیا جائے، اس کے بعد درود پاک 1 مرتبہ، اس کے بعد سورۃ اخلاص پڑھی جائے
تو رزق بارش کی طرح برسے گا، یہاں تک کہ آپ کے اڑوس پڑوس والے بھی اس رزق سے سراب ہوں گے۔ دیکھیں اللہ پاک نے قرآن عظیم پوری انسانیت کے لیے، ان کی ہدایت کے لیے بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اب ایک وظیفے کی طرف چلتے ہیں کہ اگر کوئی بے اولاد ہے اور وہ اولاد کے لیے ترس رہا ہے، علاج کرا کرا کر تھک چکا ہے، مایوس ہو چکے ہیں، تو اب مایوس ہونا چھوڑ دیں، اب قرآن کا سہارا لیں، انشاءاللہ 100% اولاد کی نعمت سے مالا مال ہوں گے انشاءاللہ۔ کرنا کچھ یوں ہے کہ اول و آخر 3 بار قرآن درود پاک پڑھیں، درمیان میں سورۃ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد کی 2 تسبیحاں کر لیں اور اللہ سے دل لگا کر فقیر بن کر دعا مانگے۔ یقیناً اللہ بے نیاز ہے، اس گھر میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، وہ عطا کرے گا۔ دعا میں اللہ سے یہ بھی کہیں کہ جس طرح حضرت آدم علیہ السلام کو اور حضرت زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے میں اولاد کی نعمت سے مالا مال کیا، اسی طرح ہمیں بھی نواز دے۔ بلکہ یہ 2 تسبیحاں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت زکریا علیہ السلام کی روح کو ہدیہ کریں اور ان کے وسیلے سے مانگیں، وہ اپنے پیاروں کا صدقہ ضرور عطا کرے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیر۔